لیکن حاتم کی زندگی میں ایک حالات تھا، ایک بے چینی جو راتوں کو جگا دیتی، ایک دکھ جو اسے دنیا کے بیچ تنہا کر دیتا۔ دوسرا مرحلہ، ایک بوڑھے کی بات نے زندگی بدل دی۔ ایک دن حاتم ایک بازار میں کسی بوڑھے کی آواز سنتا ہے جو لوگوں کو بلا رہا تھا، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپناؤ، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ حاتم ہنسا اور بولا، بوڑھے، تمہارے نبی نے مجھے کیا دیا؟ میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف اتنا بولا، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ لیا تو دنیا تیرے قدموں میں ہوگی اور آخرت تیرے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ حاتم کے دل کو پہلی بار کچھ ہوا، وہ ہنسا نہیں، خاموش ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ، سنت کی روشنی میں پہلا قدم۔ اسی رات حاتم کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ وہ بوڑھے کی باتیں یاد کرتا رہا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر سنے گا کہ دین کیا ہے۔ مسجد نبوی پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے اور فرما رہے تھے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حاتم کا دل کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے آج تک کسی کو محفوظ نہیں رکھا، میں نے ظلم کیے، فریب کیے، لیکن آج میں بدلنا چاہتا ہوں۔ چوتھا مرحلہ، حاتم کا انقلاب۔ حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر سلام کیا اور اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کا حق نہیں مانوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، ہمیشہ درویشی اختیار کروں گا، ہمیشہ درود پاک پڑھوں گا۔ حاتم روز صبح فجر کے وقت اٹھتا، سنتوں کے مطابق وضو کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرتا، اور وہ ہر اس سنت کو اپناتا، چاہے وہ مسواک کرنا ہو، صفائی رکھنا، مسکراہٹ دینا اور عاجزی دکھانا ہو۔ پانچواں مرحلہ، پورے عرب میں چرچا۔ کچھ سالوں میں حاتم کی زندگی ایسے بدل گئی کہ جو لوگ کل اسے چور فریبی کہتے تھے، آج اسے عاشق رسول کہنے لگے۔ وہ یتیموں کی مدد کرتا،